بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو آپ کا سبق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، پس لازم ہے تمہارا جماعت کے ساتھ مل کر رہنا۔ فَإِنَّمَا، بس بے شک، یأکل الذئب، کھا جاتا ہے بھیڑیا، بالقاسیۃ، الگ بھیڑ کو، جو اکیلی بھیڑ ہوتی ہے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ لازم ہے تم پر کہ تم جماعت کے ساتھ رہو۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اکٹھے رہنا چاہیے۔ اکیلے اور ایک بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے، اکیلے اور ایک بندے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو اکیلا رہتا ہے اس کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مثال دی گئی ہے کہ ایک بکری جب اپنی سارے ریوڑ سے، اپنی بکریوں سے الگ ہو جاتی ہے تو اکیلی بکری کو جلد از جلد بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ اکیلے رہنے والے کو اللہ رب العزت، اللہ معاف کرے، کسی بھی مصیبت میں ڈال سکتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دن کی بات ہے کہ کسی شکاری نے ندی کے کنارے اپنا جال تان کر رکھ دیا۔ وہ بہت ساری بچھڑیاں پکڑنا چاہتا تھا تو اس نے جال لگا دیا۔ بہت ساری چڑیاں دانہ چگنے کی لالچ میں جال کے اندر جا پھنسی۔ یہ دیکھ کر شکاری بہت خوش ہوا اور دوڑ کر آیا کہ جلدی سے ساری چڑیوں کو پکڑ لے۔ لیکن جیسے ہی وہ جال کے قریب پہنچا تو ڈر کے مارے ساری چڑیاں ایک ساتھ ایسا بھاگی کہ جال بھی ساتھ لے اڑی۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک شکار کرنے والے انسان نے جال بچھایا ان پرندوں کو پکڑنے کے لیے، تو ان پرندوں کا آپس میں اتفاق تھا، تو جب وہ مصیبت میں پھنسے اور ایک ساتھ مل کر زور لگایا تو وہ جال کے اندر ہی اڑنا شروع ہو گیا۔ جب انسان اکٹھا ہو، سارے اکٹھے ہوں، اتفاق سے رہتے ہوں تو انسان اکٹھے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر شکاری کے ہوش اڑ گئے اور سوچنے لگا کہ آخر چڑیاں جال لے کر کیسے اڑ گئیں، مگر وہ ہمت نہیں آ رہا اور چڑیوں کے پیچھے لگ گیا۔ بھلا اڑتے ہوئے پرندے بھی پکڑائی دیتے ہیں، لیکن جال ڈالنے والا انسان بھی باہمت تھا۔ اس نے ہمت کر لی، تو یعنی اس نے جب ہمت جمع کر لی اور اس نے ارادہ کر لیا تو اس نے اس ارادے میں کیا سوچا کہ وہ اڑتے ہوئے پرندوں کو پکڑ لے گا۔ یعنی انسان کیا نہیں کر سکتا، وہ چاہے تو اڑتے ہوئے پرندوں کا جال پکڑ لے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک آدمی نے کہا، یعنی وہ چڑیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا نا، پرندے تو کافی اوپر اڑان انہوں نے بھر لی اور اڑ رہے تھے، تو اب یہ نیچے دوڑ رہا تھا۔ تو راستے میں نا ایک آدمی اسے ملا اور اس نے دیکھا کہ یہ بندہ تو بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، تو اس نے وجہ پوچھی کہ کیوں اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہو؟ شکاری نے آسمان میں اڑتی ہوئی چڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان چڑیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
یہ سن کر وہ آدمی ہنس پڑا اور کہنے لگا اللہ تمہیں عقل دے، اللہ تمہیں شعور دے، کیا تم سچ مچ سمجھ رہے ہو کہ ان اڑتی ہوئی چڑیوں کو اپنے قابو میں کر لو گے؟ یعنی بھلا کون پکڑ سکتا ہے؟ وہ تو کسی بڑی سی کھائی سے بھی گزریں گی، وہ تو کسی جنگل سے بھی گزریں گی، تو بھلا آپ کہاں تک بھاگ کے جاؤ گے؟ کتنے ایسے جگہ ہوں گی جہاں سے راستہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن انسان جب ارادہ کر لیتا ہے کسی بھی کام کا تو پھر اس کے لیے مشکلیں کوئی معنی نہیں رکھتی کہ مشکل آئے گی تو کیا کریں گے۔ جب اس انسان نے، اس شکاری نے ارادہ کر لیا تو پھر راستے میں پانی آئے یا جنگل آئے یا راستہ کھائی کے اوپر سے گزرتا ہو، وہ ساروں کو طے کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور کرتا چلا گیا۔ تو شکاری نے کہا اگر جال میں صرف ایک چڑی ہوتی تو شاید میں پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ میں نے کیسے پکڑتا ہوں۔ شکاری کی یہ بات بالکل صحیح نکلی۔ جب شام ہوئی، ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا تو ساری چڑیوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کی فکر ہوئی۔ اس نے بھی کہا کہ میں نے جانا ہے، اس نے بھی کہا میں نے جانا ہے اپنے گھر میں۔ پھر کیا ہوا کہ کسی نے جال کو لکڑیوں کی طرف کھینچنے کے لیے جانا چاہا، کسی نے جھیل کی طرف جانے کی کوشش کی، کسی نے پہاڑ کی چٹان کی طرف بھاگنا چاہا اور کسی نے جھاڑیوں کا رخ کرنا چاہا، مگر ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری کی ساری چڑیاں جال لے کر زمین پر گر پڑی اور شکاری آیا اور خوش اس کو پکڑ کے لے گیا۔ جب تک وہ اتفاق سے چل رہی تھی، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر چل رہی تھی، تو دیکھو وہ جال لے کر اڑ پڑی اور اتنی اونچائی پر اڑنا شروع ہو گئی کہ ان کو شکاری پکڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ جب من مرضی کرنا چاہی، جب اپنی مرضی کرنا چاہی تو پھر کیا ہے کہ گر گئی، ساری ہمت چلی گئی، ساری طاقت ختم ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ اتفاق میں کتنی برکت ہے اور کتنی طاقت ہے۔ اگر یہ چڑیاں اپنی اپنی مرضی نہ کرتی اور اسی طریقے سے اتفاق سے اڑتی رہتی تو کبھی بھی وہ شکاری کے ہاتھ نہ آتی اور نہ موت کے منہ کی طرف جاتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مل کے چلنا بہت اچھا ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ بعض لوگ ذرا سمجھدار ہوتے ہیں، اور آپ لوگ بھی ظاہر ہے گھروں میں انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں، تھوڑا سا کسی کا بیان سن لیا، تھوڑی سی کوئی کتاب کا مطالعہ کر لیا یا سن لیا، کیا ہے کہ ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں اور ہمیں تو بہت کچھ آتا ہے اور ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو خود ہی بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے پھر اس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے چلنا، جیسے ہمارے علماء ہیں، اور سب کے ساتھ یہ نہیں کہ ادھر اس کو برا بھلا کہہ رہے۔ ابھی یہ چونکہ سیاست کے اوپر آئے ہوئے امتحانات ہیں، تو آپ کے گھروں میں بھی ہوتا ہوگا نا، ایک کو لے کر اس پر بحث تو ایک کو لے کر اس پر بحث، پھر اس بحث میں نہ نماز یاد ہوتی ہے نہ تلاوت یاد ہوتی ہے، اور اتنی فضول گفتگو اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا، اور خاص کر کے علماء کے بارے میں۔ ہمیشہ یاد رکھو، یا میں تھوڑا سا آپ کے سبق میں ایک بات کہتی ہوں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اپنے پیچھے بھی علماء کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کی چھوڑی ہوئی وراثت کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں۔ تو جو انسان اور جو لوگ علماء کے خلاف ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک بڑا سخت ان سے ناراض ہوتا ہے۔
وارث کو کس کو کہتے ہیں کہ وہ ان کے ہیں، تو علماء اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہیں. ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ بولنے نہیں دیتے. تو کیا علماء کا کوئی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ ہیں. تو جو انسان بھی بات کرے گا بہت سخت نقصانات اس کو ہوتے ہیں. اس لیے تمام جتنے آپ لوگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں فضول کوئی نعرہ لگانا، بڑوں کے بارے میں باتیں کرنا، وہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کرنا جن کے چہروں پر سنت رسول ہے، جن کا لباس سنت کے مطابق ہے، بالکل جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بعض دفعہ گھروں کے اندر ماں باپ سے تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے تو کونا پکڑ کر بچہ بیٹھ جاتے، نہیں ہمیں نہیں ضرورت، ہم نہیں آپ سے بات کر رہے. اکیلا انسان جب بھی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اکیلی بکری جب اپنی جماعت سے بکھر جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، تو اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. جب انسان الگ ہوتا ہے تو پھر اس کو شیطان کھا جاتا ہے، یعنی اس کو شیطان اپنا بنا لیتا ہے. شیطان اس کو طرح طرح کے، اب جب زیادہ ہوں گے آپ کوئی ایسا کام کرنے لگیں گے، دوسرے کے اچھا یہ تو نہیں ہے، ایسے کیوں کر رہے ہو؟ نماز کوئی لے لیں، آپ کا دل نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تو ٹائم ہوگا تو بہت سارے ہیں گھر میں آپ کے ساتھی، تو ادھر سے کوئی کہہ رہی ہوں گی کہ بھئی نماز پڑھو، نماز نہ پڑھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. بھئی نماز پڑھو، نماز نہ پڑھنے والا 80,000 سال تک دوزخ میں جلے گا. اتنی ساری باتیں آپ سنیں گے. بھئی نماز پڑھو، جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ 100 بار کہے گئے حکم پر عمل کرتا ہے. اور نماز نبیوں کی عبادت ہے، نماز پوری کائنات کی ساری مخلوق کی عبادت ہے. اتنی ساری جب باتیں آپ سنیں گے تو ظاہر ہے آپ نمازی ہو جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ جس کے نماز محفوظ ہے اس کا دین محفوظ ہے، اور جس کا دین محفوظ ہے وہی بندہ پکا مسلمان ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کے لیے جو آپ کی دعا ہے، جو آپ روز پڑھ رہے ہیں، اسے پڑھیں ذرا.